امان نائمی کے معزز دوستو، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط سالی پڑ گئی اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے تو جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمانے لگے، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت کے ٹیلے سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ ریت سے نہیں بلکہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور دماغ کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا یا زوردار ڈنڈا مارتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود آخر کار ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ عزیز دوستو، ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ پاک ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا، سب اللہ پاک کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہ کریں۔ السلام علیکم۔